آئیے آج کچھ باتیں انشاءاللہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے آیتوں کے بارے میں کچھ باتیں، اس کی ترتیب، سوروں کے بارے میں، سوروں کے ناموں کے بارے میں، اور خاص طور سے ایک مضمون جو اس میں میں انشاءاللہ جوڑوں گا وہ ہوگا ناسخ اور منسوخ، مطلب قرآن کی کچھ آیتیں جو پہلے اتاری گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کو ختم کر دیا، یاد رکھیے، اور اس تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں ہم دیکھیں گے۔ تو ناسخ اور منسوخ کے تعلق سے انشاءاللہ اس لیکچر میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی جو انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ آئیے ہم اپنی بات کی شروعات کرتے ہیں قرآن کے سوروں کے تعلق سے، اور اس کے تعلق سے جو آیت ہے، سورے ہیں، اور ان کی ترتیب اور ان کی ابتدا کے تعلق سے بہت مختصر سی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ایک نالج ہمیں ہو، اس لیے کہ بہت ساری بار لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کا کیا معنی ہے، آیتوں کی ترتیب کس کی طرف سے ہے، یہ سوروں کے نام ایسے کیوں دیے گئے، اور یہ سورے اس ترتیب میں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ ناس پہ ختم ہوتا ہے، یہ کس نے اس کو ترتیب دی؟ کیا اس میں علماء کا، ائمہ کا کوئی دخل تھا، یا یہ بات اللہ کی جانب سے تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ جبرائیل یا بذریعہ دل میں بات ڈالنے کی بتائی گئی تھی تو آپ نے اس کو اس طرح سے کر لیا؟ سوروں کے نام ہے تو کیا یہ نام سب کے سب حدیث میں آتے ہیں کہ یہ سورہ یہ ہے، یہ سورہ یہ ہے، پہلا سورہ سورہ فاتحہ، دوسرا بقرہ ہے، تیسرا جو آل عمران ہے، اور اس طرح سے کیا ترتیب جس کو ہم کہیں گے یہ اس طرح سے ملتی ہے یا کیا اس کا معاملہ ہے؟ تو بہت ساری بار ہم لوگ جو اس معاملے میں کنفیوز نظر آتے ہیں، تو چند باتیں آئیے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم سوروں کی جو ہے آیت کے تعلق سے بات لیتے ہیں، قرآن کی آیت کے تعلق سے بات لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے آیت کے کئی معنی ہیں جو قرآن میں خود اللہ رب العزت نے استعمال کیے۔ آئیے کچھ معنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا، قرآن کی جو جس کے اندر کہیں آیت جو ہم کہتے ہیں، آیت کا ایک معنی جو ہے جو قرآن نے خود استعمال کیا وہ یہ ہے کہ نشانی کو بھی آیت کہا جاتا ہے، یاد رکھیے، کیونکہ قرآن کی آیتیں بھی ایک قسم کی نشانیاں ہیں، اس لیے انہیں بھی کہا جاتا ہے، لیکن ایک آیت کا ایک معنی ہوتا ہے نشانی۔ آئیے اللہ رب العزت نے اس کو یوں استعمال کیا، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 248 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے قرآن کے اندر کہ یہ معاملہ تھا کہ بنی اسرائیل پر جو ہے کسی ایک ذمہ دار کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے، ان کے لیڈر کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے، ان کے بادشاہ کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تب بتایا جا رہا ہے اس وقت کے جو نبی تھے، کہا جاتا ہے کہ شمعون علیہ السلام تھے، انہوں نے اس قوم سے کہا کہ طالوت کے حق ہونے کی دلیل یہ ہوں گی، کیا ہے؟ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا ان آیات ملکہ، کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی ہوں گی کہ اللہ رب العزت جو ہے تمہارے پاس تابوت کو بھیج دیں گا۔ کون سا تابوت؟ فیہ سکینۃ، جس کے اندر سکینت ہے، اور من ربکم، رب کی طرف سے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کچھ ترکہ، کچھ سامان اس میں ہوگا۔ یہ تابوت آسمان سے اترا، تابوت سکینہ، یہ تابوت بڑا مشہور ہے، اور اس زمانے سے لے کر آج تک یہود جو ہے اس کو آج بھی تلاش کرتے رہتے ہیں کہ یہ تابوت آخر گیا کہاں، جو اللہ رب العزت نے نازل کیا تھا، کیونکہ طالوت کو جب یہ تابوت دیا گیا، جب بھی یہ تابوت جنگ میں آگے ہوتا، اللہ رب العزت اس کی برکت سے، اپنے فضل سے جیت دے دیتا، تو آج بھی یہود اس کی تلاش میں۔ بہرحال تو یہ واقعہ تھا، تو یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کے نبی نے ان سے کہا، کیا کہا؟ ان آیات، کہ تمہارے لیے نشانی کیا ہے کہ طالوت بادشاہ حق ہے کہ تابوت نازل ہوگا۔ تو یہاں دیکھیے آیت بمانا نشانی، انڈیکیشن جس کو ہم کہیں گے۔ آیت کا دوسرا معنی یاد رکھیے وہ ہے نصیحت، سبق، یہ بھی ایک معنی آیت کا، جو کہ ظاہر سے قرآن کی آیتیں بھی اس معنی میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس سے ہمیں نصیحت و سبق حاصل ہو۔ اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، مطلب بارش آسمان سے برستی ہے اور اسی ایک بارش کے پانی سے اللہ تعالیٰ اتنے قسم کے پھل نکالتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان فی ذالک، اسی کے اندر لآیات، کہ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نشانیاں ہیں، کہ مطلب اللہ بارش برساتا ہے، پانی ایک ہی ہے لیکن پھل الگ، ہر پھل کا ٹیسٹ الگ۔ تو اس میں اللہ فرما رہا آیت ہے، نشانیاں کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون، وہ قوم جو فکر کرتے ہیں، اس میں نشانیاں ہیں۔ تو یہاں دیکھیے ایک نصیحت، ایک سبق، فکر کرنے والوں کے لیے ایک جو ہے اس کے اندر جو ہے ایک سبق ہے۔ اسی جگہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یہ آیت کا ایک حصہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور اے نبی ہماری آیتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے تاکہ جو ہے وہ نصیحت حاصل کرے، تاکہ وہ ذکر کرے۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ آیت کا معنی ہے نصیحت، ان کے سامنے کسی چیز کا بیان کیا جانا، اور قرآن کی آیتیں اس معنی میں بھی ہوتی ہے۔ اور آیت کا ایک اور معنی ہے، یاد رکھیے وہ کیا ہے، جو اللہ رب العزت نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 101 میں ایک اور فرمایا، کہا اذا بدلنا آیات، جب ہم قرآن کی آیت کو بدلتے ہیں، قرآن کے ایک جملے کو یا ایک حصے کو بدلتے ہیں، اللہ خود فرما رہا ہے
دوسری آیت سے اور اللہ جانتا ہے اس نے کیا نازل کیا ہے. قالوا انما انت مفتر, تو لوگ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کہتے ہیں, فرمایا وہ خوب جانتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ تو بڑا دھوکے باز ہے, تو بڑا بہتان باز ہے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہے اور ایک آیت کو اللہ دوسری آیت سے بدلتا ہے, یہ ناسخ اور منسوخ کا باب ہے, انشاءاللہ ہم اس میں دیکھیں گے آگے. تو جب ایک آیت کو دوسری آیت سے بدلتا ہے تو یہود کیا کہتے تھے یا مشرکین, ارے یہ تو مفتر ہے, دھوکے باز ہے, کبھی تو بولتا ہے ایسا ہے, کبھی بولتا ویسا ہے. آج یہ بولتے قبلہ ادھر ہے, کل بولتے قبلے کا رخ بدل گیا. کبھی بولتے ہیں کہ کوئی انسان زنا کرے تو اس کو گھر میں بند کر دو تاکہ موت آ جائے, کبھی بولتے ہیں کہ اس کو سزائے موت سنا دیا کرو. کبھی یہ آیت آتی ہے کہ ایک خاتون کا شوہر مر جائے تو 1 سال گھر میں بیٹھی رہے, پھر آیت آتی ہے 4 مہینے 10 دن رہے. یہ تو مفتر ہے, یہ تو دھوکے باز ہے, یہ تو اپنے دل سے لاتا ہے. اللہ فرمانا اللہ جانتا ہے اللہ نے کیا نازل کیا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں جو ہے بہتان باز ہے, دھوکے باز ہے. بات یہ کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں, بات یہ کہ اکثر جانتے نہیں کہ اللہ کتابیں کیسی نازل کرتا ہے اور احکامات کو سٹیج وائز نازل کرتا ہے, جس میں کبھی کوئی ایک احکام آتا ہے بعد میں چینج ہو جاتا ہے. تو یہاں دیکھیے اللہ آیت کو ایک حصے کو دوسرے حصے سے بدلتا ہے. تو آیت کا معنی ہے قرآن کا ایک پرٹیکولر حصہ, اور ہم جب قرآن کی کسی ایک حصے کو آیت کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نشانی, اللہ کا سبق, اللہ کی یاد دہانی جو ہے قرآن کا ایک مخصوص پیسج اور حصہ. یہ تمام معنی جو آیت کے لیے جاتے ہیں, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو قرآن کی آیت کیا ہوتی ہے ایک مختصر سمجھاتا ہوں. یہ کو میں آپ کو اسے کہیں گے کورس وائز نہیں سمجھا رہا ہوں تاکہ عام لوگ سمجھ جائیں, بس اس اعتبار سے اپنے الفاظ سے سمجھا رہا ہوں. تو آیت کیا ہوتا ہے یاد رکھیے, آیت قرآن کا ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے جو مخصوص الفاظ اور مخصوص جملوں پر مبنی ہوتا ہے. کبھی اس میں خالی الفاظ ہوتے ہیں, کبھی حرف ہوتے ہیں, کبھی الفاظ ہوتے ہیں اور کبھی جملے ہوتے ہیں. مطلب کہیں کہیں جیسا سورہ آیت الکرسی لے لیجیے, 10 جملے اس کے اندر ٹوٹل. تو قرآن کا وہ مخصوص پیسج یا حصہ جو مخصوص حرف یا مخصوص الفاظ یا مخصوص جملوں پر مبنی ہوتا ہے, جس کی ایک مخصوص سٹارٹ ہوتی ہے, اسپیسیفک سٹارٹ, ایک مخصوص اینڈ ہوتی ہے, اسپیسیفک اینڈنگ ہوتی ہے, اور اس سے پہلے کا حصہ بھی مخصوص ہوتا ہے جو ڈیفائن کرتا ہے بعد میں کیا ہے, اور اس کے بعد کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے جو مخصوص ہوتا ہے ڈیفائن کرتا ہے اس کے بعد یہ ہے. اور اس کو قرآن میں دیکھنا اور سمجھنا ہے تو گول گول دائروں سے اس کو فرق کیا جاتا ہے کہ یہ گول دائرہ سٹارٹ ہے ایک آیت کا, یہ گول دائرہ خاتمہ ہے. اس سے پہلے دوسری آیت چل رہی تھی, تو اس کے بعد تیسری آیت ہے, اس کے بعد والی چوتھی. تو وہ قرآن کا ایک مخصوص حصہ جو مخصوص حرف, الفاظ یا جملوں پر مبنی ہوتا ہے, جو قرآن میں ایک مخصوص جگہ مخصوص سورے کے اندر مقام پر ہوتا ہے, جس کی سٹارٹ اور اینڈ ڈیفائن ہوتا ہے, اور اس سے پہلے کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہے وہ آیتیں بھی ڈیفائن ہوتی ہیں. اور عام زبان میں سمجھنے کے لیے قرآن کے دائروں کو آپ دیکھ لیں. دائرے قرآن کے اندر آیت کے ڈیفرنسیشن کے لیے کافی قدیم دور سے لگائے جاتے ہیں. کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے موجود تھے؟ نہیں, اس زمانے میں دائرے نہیں تھے. پھر اس زمانے میں کیسے پتا چلا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات کرتے اور قرات پہ جہاں جہاں وقف کرتے وہ آیت مانی جاتی, وقف کرتے الحمدللہ رب العالمین, تو آپ وقف کرتے ہر آیت کے بعد. صحابہ سمجھ جاتے یہ ایک آیت الرحمن الرحیم, وقف کرتے دوسری آیت. یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب کیونکہ مصحف نہیں تھی تب تو نہیں تھے, لیکن بعد میں سمجھنے کے لیے قدیم دور میں وہ بڑے اچھے گول دائرے بنائے جاتے تھے, کبھی کبھار 2 بریکٹ بڑے خوبصورت بنائے جاتے ہیں. ایک زمانہ تھا اس کے اندر نمبرز نہیں ہوا کرتے تھے. آج جدید دور کے قرآن میں نمبرز بھی آپ کو آسانی سے مل جاتے ہیں, تاکہ وہ آیت خالی آپ آگے پیچھے کا نہ پہچان پائے, بلکہ نمبر کے ساتھ ایک نمبر اور 2 نمبر. کسی مصحف میں آیت کا نمبر پہلے ہوتا ہے دائرے میں اور آیت بعد میں ہوتی ہے. کچھ مصحف جو آج اور جدید ہے اس کے اندر آیت کا نمبر بعد میں ہوتا ہے, آیت پہلے ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین دائرہ 1, الرحمن الرحیم دائرہ 2, اس طرح سے ہوتا ہے. اور پرانے قدیم اس سے پہلے جو نمبر شروع ہوئے تو شروع میں لکھتے تھے 1 پھر الحمدللہ رب العالمین, لیکن ابھی وہ سسٹم بند کر کے نیا شروع کیا گیا کہ بعد میں لکھنا چاہیے, زیادہ آسانی ہوتی سمجھ میں, کیونکہ اس میں فائدہ ہوتا ہے کہ آخری آیت پہ آخری لگ جاتا ہے ورنہ فنش ہو گیا. تو یہ تھا, تو یہ ہے قرآن کی آیت. اب آیتوں کی ترتیب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ جبرائیل بتائی گئی, اور آپ نے پھر وہ ترتیب دی کہ یہ آیت نمبر 1 یہ 2. اچھا, کبھی ایسا بھی ہوتا ایک آیت پہلے نازل ہو جاتی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں, جب اس کے بعد کچھ آیتیں آتی ہیں, لیکن جو ترتیب کے اعتبار سے وہ پہلی پڑھی جانی چاہیے تھی. آپ جب نماز سے پڑھتے صحابہ سمجھ جاتے ہیں کہ آیت سے پہلے یہ آیتیں نہیں آئی, سمجھ رہا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات کر رہے ہیں, سورہ بقرہ پوری نازل نہیں ہوئی, تو آپ پڑھ رہے ہیں, تو آپ جیسے پڑھ رہے صحابہ سمجھ جا رہے ہیں یہاں تک نازل ہوئی بھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ کر دے رہے ہیں, اور اضافہ کیسا کر رہے ہیں؟ آلریڈی ایگزسٹنگ آیتوں کے اندر کچھ آیتیں لگا دے رہے ہیں, صحابہ سمجھ جا رہے ہیں نہیں آئی. کبھی یہ ہوتا کہ آیت مطلب کچھ وہی نازل ہوتی اور آیت کے بیچ میں کچھ حصہ آپ لگا دیتے کہ یہ یہاں کا ہے, لیکن یہ معاملہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو بتایا گیا ہوتا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. اس میں کسی انسان کا, کسی امام کا اور امت کے کسی فرد کا بعد میں دخل نہیں ہو سکتا, اور نہ ہوا ہے الحمدللہ.
کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے کہ قرآن کی ترتیب کسی اور نے یا صحابہ نے دے دی اپنے ڈھنگ سے، یا شاید تابعین نے دے دی یا کسی اور، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اس کی ترتیب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل ہوتی ہے، اور آپ نے صحابہ کو بتائی یہ ایسا ایسا ہے، اور صحابہ اکثر نماز میں سن کے سمجھ جاتے کہ یہ آیت میں یہ اضافہ ہو گیا، یہ نئی آیتیں جڑ گئی، یہ بات کی نئی آیتیں جڑی، پہلے 4 آیتیں پڑھتے تھے ایک سورت میں، اب 6 پڑھ رہے، اس کا مطلب 2 ابھی نازل ہو گئی، پھر 8 پڑھنے لگے، وہ اس میں اضافہ ہو گیا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ صورتیں یاد رکھیے وہ کافی لمبی ہوا کرتی، آپ بعد میں چھوٹی کرتی، ناسخ اور منسوخ میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات انشاءاللہ میں رکھوں گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ ہوئی آیت یاد رکھے قرآن، جو کہ سوروں کے اندر ہوتی ہے۔ اور قرآن کی ترتیب کیسا ہے؟ آیت جو سب سے بیسک حصہ جس میں کبھی حرف ہوتا ہے، حروف ہوتے ہیں، جیسے قاف، صاد، تو ایک ہی حرف۔ کبھی آیت ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر حروف کے ساتھ ساتھ الفاظ، مطلب جس کو کہیں گے ورڈز ہوتے ہیں، اور کبھی جملے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی جو آیت ہوتی ہے جملے، کہیں کہیں جملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہیں جملے ملے، کبھی تو ایک جملہ کسی اس کا دوسری جگہ آیت کا پوری آیت بن جاتا ہے۔ آخر کی چھوٹے صورتوں میں دیکھیے آپ، ایک 2 جملوں کے ایک آیت ہے، جبکہ سورہ بقرہ میں دیکھیے کئی جملوں کی ایک آیت ہے، ٹھیک، وہ قرآن میں ایک مخصوص پرٹیکولر جگہ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو بولا جاتا ہے قرآن کی آیتیں یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ من جانب اللہ ہے، اس میں کوئی ترمیم رد و بدل امت نے نہیں کی، نہ کسی کو حق بنتا ہے اس کی آیتوں کی تبدیلی کرے، اور امت کا اس پہ اتفاق اور اجماع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اس کی ترتیب کو ماننا واجب ہے۔ آپ یہ نہیں بول سکتے یہ آیت کو ہم کیا کریں گے، پہلے ڈال دیتے اپنے مصحف میں، یہ آیت کو نہیں، واجب ہے اس کی ترتیب کو ماننا، جو یہ نہیں کرے گا وہ گناہ کریں گا، ٹھیک۔ یہ الگ بات ہے، ایکسپلینیشن میں آپ کہیں بھی آیتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب مصحف چھپیں گی ترتیب چینج نہیں ہو سکتی۔ جیسا مجھے ایک آیت چاہیے میں نے پڑھ لیا، مجھے دوسری آیت چاہیے میں نے وہ بھی پڑھ لیا، یہ تو الگ بات ہے، درس میں، کتابت میں، یہ الگ بات ہے، لیکن جب مصحف چھپیں گی اور لکھی جائیں گی، ترتیب تو وہی ہوں گی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، جو من جانب اللہ ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتائی گئی۔ اب آئیے سوروں کی ترتیب، آیت کی ترتیب آپ سمجھ لیں، سوروں کی ترتیب کس کی طرف سے؟ یاد رکھیے سوروں کی ترتیب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتائی گئی، اور سوروں کی ترتیب ماننا بھی واجب ہے امت کے اوپر، اور اس پر اجماع ہے سوروں کی ترتیب پر۔ کسی بھی مکتب فکر کے نزدیک ایک بھی سورت کی ترتیب میں اختلاف نہیں ہے کہ نہیں پہلے یہ آنا اور بعد میں یہ آنا، ترتیب وہی ہے جو بتا دی گئی۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ النساء ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ انعام ہے، سورہ اعراف، بس ترتیب یہ ہے، تو یہ ترتیب میں کسی کا اختلاف نہیں، چاہے کسی مکتب فکر کا، کسی مسلک کا کوئی آدمی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا سوروں کی ترتیب کہاں سے تھی؟ آیتوں کی ترتیب جہاں سے تھی وہ من جانب اللہ، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتائی گئی تھی، اور جب بھی مصحف چھپیں گی اس پر امت کا اجماع ہے، اس کی ترتیب کو چینج نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک۔ اب آئیے تیسری چیز، سوروں کے نام۔ سوروں کے نام بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے بذریعہ وحی، ٹھیک ہے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، یہ بذریعہ وحی، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے یہ سوروں کے پورے نام حدیث میں نہیں آتے۔ اب آپ بولیں گے جب سوروں کے پورے نام حدیث میں نہیں آتے تو ہم کو کیسے پتا چلا یہ سورت کیا ہے؟ ہم کو ایسے پتا چلا کہ یہ متواتر طور سے بولے گئے ہیں، متواتر طور سے، مطلب صحابہ کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جو منمانے نام دے دے کسی چیز کو۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں سارے نام ثابت نہیں ہے، لیکن صحابہ بول رہے ہیں ان کو، صحابہ بول رہے ہیں ان کو، تابعین استعمال کر رہے ہیں، تو متواتر آ رہا ہے۔ صحابی یہ نہیں بول رہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ یہ سورہ پڑھ رہے تھے، آپ نے اس کو بولا سورہ بقرہ، نہیں، ایسی روایتیں کچھ سوروں کی ہے، جیسا کہ 30 آیتوں والی سورت جو رات میں پڑھ کر سوئے، قبر کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے، وہ کون سی ہے؟ قبر کے عذاب سے سورہ ملک، پھر آپ نے بعد میں کہا سورہ ملک، کچھ آیتیں سورہ اخلاص جو ہے قرآن کا 1/3 حصہ ہے، بتا دیا آپ 1/3 ہے، یہاں تو ہے، لیکن ایسے ہر سورت کے نام آپ نے نہیں لیے، لیکن ظاہر سی بات ہے صحابہ آپس میں بول رہے تھے، تابعین نے اس کو سن کر بولا، تو چونکہ وہ متواتر آ رہا ہے اور صحابہ کچھ بھی چیز اپنے دل سے نہیں کریں گے، لہذا انہوں نے سنا ہوگا تبھی بولا ہوگا۔ سمجھ گیا؟ سوروں کے نام بھی اللہ کی طرف سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے گئے، اور ان سے ہم تک یہ پہنچے۔ قرآن میں کل 114 سورتیں ہیں، یاد رکھیے 114، اور اس کی سوروں کی تعداد میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے، ترتیب میں نہیں، کوئی بھی سورہ کم زیادہ نہیں، لیکن یاد رکھیے آپ کو کچھ مصحف میں قرآن کی آیتوں میں فرق ملے گا، اس معنی میں فرق ملے گا، خیرت کے معنی میں فرق ملے گا، جیسا سواد کی جگہ سین لکھی ہوئی کچھ جگہ آپ کو ملیں گے، خیرت کے معنی میں فرق ملیں گا تھوڑا سا۔ اس کے علاوہ کچھ آیتوں کے اندر ان کی کوانٹٹی میں اختلاف رہا ہے، جیسے کہ آپ اگر سورہ مائدہ اگر لے لیں
تو سورہ مائدہ افریقی مصحف آپ اٹھائیں گے تو اس کے اندر جو ہے 3 آیتیں یا 2 آیتیں زائد ملیں گی آپ کو کس مصحف کے؟ ہندوستانی مصحف کے مقابلے میں. لیکن قرآن کے الفاظ کی زیادتی کمی نہیں ہے، وہ کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے اس کے اختلاف کے نتیجے میں سورہ مائدہ کی پہلی آیت کو افریقی مصحف میں 3 آیتوں میں تبدیل کیا گیا. مطلب فرسٹ ورس کو فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ، جو ہماری ہندوستانی مصحف میں سیکنڈ ہے ان کے اس میں فورتھ ہو جاتی ہے. تو اس میں ہے اختلاف بہت تھوڑا. سورہ طلاق کے تعلق سے اس کے آیتوں میں اختلاف ہے، آیتوں کے کم زیادہ ہونے میں نہیں یاد رکھی، کنٹینٹ سیم ہے. کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکے؟ کسی نے کہا یہاں رکے، کسی نے کہا یہاں نہیں رکے. نتیجتاً کچھ آپ کو مصحفوں میں اس طرح سے فرق ملیں گا. تو آپ گھبرائیے مت ایسا کبھی دکھ جائے. قرآن کے الفاظ میں ماشاءاللہ کوئی کمی ہے نہ آیتوں میں کوئی زیادتی ہے، وہ صرف اختلاف ہے رائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رکتے تھے، کسی نے کہا یہاں، کسی نے کہا وہاں، اس کے نتیجے میں یہ مسئلہ ہوا. یاد رکھیں. اس کے علاوہ اگر سوروں کے معاملے میں لے لے تو ایک سورت کے معاملے میں اختلاف ہوا تھا، لیکن کسی میں یہ اختلاف نہیں کہ 114 صورتیں، لیکن اس میں اختلاف تھوڑا ہوا تھا. وہ تھا سورہ توبہ اور سورہ انفال. یہ سورہ انفال اور سورہ توبہ، صحابہ کی ایک جماعت کا ماننا یہ تھا کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ ایک ہی سورہ ہے. صحابہ میں سے کچھ صحابہ کا یہ ماننا تھا کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ایک ہی سورہ ہے. نتیجتاً وہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے. کیوں؟ تو وہ سورہ انفال پہ بسم اللہ پڑھ لے تو اسی کو کنٹینیو کرتے تھے سورہ توبہ کے خاتمے. سورہ انفال سورہ نمبر 8 ہے، اسی لیے آپ کو سورہ توبہ پہ بسم اللہ نہیں ملیں گا لکھا ہوا. بس اتنا ڈفرنس آف اوپینین رہا. لیکن اکثر نے کہا نہیں الگ ہے. وہ اوپینین کا چونکہ ڈفرنس رہا تو بسم اللہ ہٹا دیا گیا. چاہے تو سورہ انفال سے ڈائریکٹ اس کو کنیکٹ کر دیا جائے، سمجھ رہا بات، ڈائریکٹ اس کو کنیکٹ کر دیا جائے ایک سورہ، لیکن سورہ انفال 8 سورہ توبہ 9. یہ تھوڑا سا ڈفرنس تھا جو میں نے علم کی حد تک آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. ٹھیک. تو اللہ کی جانب سے آیتوں کا علم، ترتیب، اللہ کی جانب سے سوروں کا علم، اس کی ترتیب، اور اللہ کی جانب سے سوروں کے نام اور اس کی ترتیب یاد رکھیے. کوئی بھی چیز امت بدل نہیں سکتی، امت کا اجماع قیاس کچھ بھی اس کو چینج نہیں کر سکتا. چلیے آئیے اب سوروں کے کلاسیفیکیشن میں رکھ دیتا ہوں. سوروں کی درجہ بندی جو علماء نے کی ہے صرف سمجھنے کے لیے، کیونکہ تفسیر میں آپ یہ الفاظ پڑھتے ہوں گے، جیسا کہ یہ طوال صورتوں میں سے ایک صورت ہے. آپ بولتے ہیں طوال صورتوں میں سے ایک صورت ہے، مطلب کیا صورت ہے؟ ٹھیک ہے، بیسیکلی عربی کا نالج ہے تو سمجھ جائیں گے. طوال طویل سے لفظ آتا لمبا، ایک گیس کر سکتے ہیں. لیکن لمبا بولے تو کون سی صورتیں؟ یہ طوال صورتیں کیا ہے؟ کبھی آپ پڑھیں گے یہ جو ہے معین صورتیں ہیں، کبھی آپ پڑھیں گے یہ مفصل صورتوں میں سے ایک سورہ ہے، یہ مسانی صورتوں میں سے ایک سورہ ہے. تو آدمی پریشان ہوتا ہے مسانی کیا ہے. تو سوروں کی درجہ بندی کو، کیٹیگرائزیشن کو علماء نے 4 حصوں میں کیا سوروں کی. کیسا؟ سب سے پہلے سوروں کی قسم ہے وہ ہے سورہ طوال سورہ. طوال سورہ، طوال سورہ وہ سورے ہوتے ہیں جو قرآن کے سب سے لمبے سورتیں ہوتے ہیں، اور یہ شروع ہوتے سورہ بقرہ سے لے کر سورہ توبہ تک. 9 کو طوال سورتیں مانا جاتا ہے. وہ اس میں اختلاف ہے، نہیں طوال اس سے کچھ نے کہا آگے بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہے اوپینین، لیکن میں نے جس کو بہتر سمجھا میں وہ اوپینین آپ کے سامنے وہ چیز ہے. تو 2 سے لے کر 9 طوال سورہ. سوروں کی دوسری قسم ہے وہ جو ہے معین سورہ. معین سورہ وہ سوروں کہا جاتا ہے جس میں کم و بیش 100 آیتیں زیادہ یا کم 100 سے ہوتی ہے. معین وہ میاں سے آتا ہے، مطلب 100. کیونکہ معین صورتیں وہ صورتیں جس میں نیئر اباؤٹ مور اور لیس 100 آیتیں ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں معین صورتیں. اور یہ شروع ہوتی ہے سورہ یونس سورہ نمبر 10 سے لے کے سورہ فاتر سورہ نمبر 35 تک یاد رکھیے. چل اسی طرح تیسری قسم سوروں کی سورہ مثانی. مثانی کہتے آفٹر ریپیٹنگ، بار بار پڑھی جانے والی چیز کو کہتے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے نبی ہم نے آپ کو سبعًا مِّنَ الْمَثَانِ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں دی. اس سے مراد کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اور ایک بڑا قرآن دیا ہے، اس سے مراد سورۃ فاتحہ ہے. سورۃ فاتحہ کو بڑا قرآن بھی کہا گیا، اور مثانی، یہ مثانی میں سورۃ فاتحہ شامل ہے. یاد رکھیں تو مثانی مطلب وہ بار بار پڑھی جانے والی صورتیں. اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نمازوں میں بار بار پڑھتے تھے، زیادہ پڑھتے تھے، اس لیے اس کو مثانی کہا جاتا ہے. یہ صورتوں کی شروعات ہوتی سورہ یاسین سورہ نمبر 36 سے لے کر سورہ حجرات سورہ نمبر 49 تک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کو بار بار پڑھا کرتے تھے نمازوں میں، لہذا ان کو جو ہے اس طرح سے مثانی کہا جاتا ہے. لیکن ہمارے پاس امام صاحب اگر 3 آیتوں سے بڑھ کر اگر 4تھی آیت والا دوسری رکعت میں پڑھ لے تو 2-4 نماز کے بعد ان کو یا 2-4 ہفتوں کے بعد ہکال دینا واجب ہو جائے گا. کیونکہ لمبا پڑھتے نا، زیادہ چلے جا رہے ہیں. اور پہلی رکعت میں ان کی چھوٹ ہے کہ 25 تک چلے جا کر جاتے ہیں، تو وہ بھی کب فجر میں
اور عشاء میں. ظہر اثر مغرب میں غلطی کر لے تو بیچارے ویسے نکل جائیں گے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو بار بار پڑھتے, سورہ یاسین سے لے کر سورہ حجرات تک. کافی بڑی بڑی صورتیں ہیں, کافی بڑی بڑی, اور صحابہ بڑے اس کے حریص تھے, عادی تھے. اب کئی ساری چیز سمجھ میں نہیں آتی, لیکن جب ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے مزاج, ہماری فطرت کو, جس ماحول میں ہم رہتے ہیں, کیونکہ عربی ہماری مادری زبان میں, لیکن جو ہماری مادری زبان ہے, جو ہمارا لگاؤ ہوتا ہے, یا جو زبان بولی جاتی ہے, جو چیز بار بار سنی جاتی ہے, اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بغیر یاد کرائے یاد ہو جاتی ہے. وہی صحابہ کے ساتھ ہوتا تھا قرآن کے معاملے. اب میں بولوں ہم کو کیسا بغیر یاد کرائے یاد ہو جاتی ہے؟ میں آپ پہ تو نہیں بولتا, اپنے آپ پر بولتا ہوں. مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی ہزاروں گانے یاد ہیں, مجھے نہ چاہتے ہوئے میں نے کبھی یاد نہیں کیے بیٹھ کے آج, لیکن ہزاروں یاد, کبھی نہیں, ایک مرتبہ میں نے کوشش نہیں کی, اور اللہ رحم کرے آج بھی یاد ہو رہے نئے بھی. کیوں؟ پہلا, میرے مادری زبان میں ہوتے اردو میں, وہ ہندی بولتے, ہندی نہیں اردو ہے پہلا. دوسرا معلوم آپ کو کیا ہے, وہ اتنے سنائی دیتے ہر جگہ, اتنے سنائی دیتے چونکہ ہماری زبان میں, اور اردو میں اشعار وغیرہ غزلیں یہ تو بہت کامن ہے, وہ بیٹھ جاتے جا کے بغیر یاد کیے. بات اپنے آپ پہ بھی آپ لاگو کر دیکھیے. آپ میں سے کوئی آدمی میں سمجھتا ہوں جو میری بات کو سن رہا, وہ سنگیت وغیرہ ریاض کرنے والا میرے کو نہیں لگ رہا, پھر بھی آپ کو n نمبر آف سانگس یاد ہوں گے, کم از کم اس کے اسٹارٹ, اس کی اینڈ, اس کا کچھ خاص جملہ, خاص وہ جو مارکیٹ میں خاص ہر جگہ پلے ہو رہا, ریپیٹیٹو ہو رہا, کار میں بیٹھے کسی کی وہاں چالو ہے, ٹرین میں جا رہے کسی نے وہاں لگا دیا, آپ کہیں بل بھرنے بیٹھے آفس میں وہاں بھی چل رہا ہو, ہلکی آواز میں چالو. نتیجتاً آپ نے سب یاد. دیکھیے آپ, جس کا شوق ہم نہیں رکھتے تو یاد ہوگا. صحابہ کو تو شوق تھا, ان کی زبان میں تھا, بہت یاد, بہت یاد. اور آج بھی جو لوگ شوق رکھتے ہیں یاد کر لیتے ہیں, ہے نا. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. مفصل سورہ, فورتھ کیٹیگری, وہ مفصل سورے وہ ہوتے ہیں جس کو کہیں گے ڈس جوائنٹڈ سوراز, مطلب جسے بار بار فصل کٹ جاتے ہیں, توڑ کے پڑھنا. کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے چند آیتوں کے بعد پھر دوسرے سورہ چالو کرنا تو بسم اللہ پڑھنا پڑتا ہے, بریک ہو جاتا ہے سورہ. جیسے مثال کے طور پر امام صاحب آپ تراویح میں دیکھیے, جب آخری پارہ پڑھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات کرتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں چلتا, پھر آخر کا حال تو یہ ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد, بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہے نا. ایسا ہوتا ہے چونکہ بار بار رک جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں, فسٹ اس میں ہو جاتا ہے, بریک آتا ہے. کیوں آتا ہے وہ؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر بسم اللہ آتا ہے, سورہ ختم ہو کے دوسرا سورہ چالو ہوتا ہے, نتیجے تو نہیں آتا کہ بسم اللہ آنے کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں مفصل سورے. ٹھیک ہے, اور یہ شروع ہوتے ہیں سورہ قاف سورہ نمبر 50 سے لے کر سورہ ناس سورہ نمبر 114 میں, یاد رکھیے. اور سورہ فاتحہ جو ہے مسانی آئیں گا, بہت پڑھی جاتی ہے وہ, تو اس لیے اس کو ہم نے پہلے چھوڑ دیا تھا, اس کی بات کریں. یہ 4 ہے. اب آئیے سوروں کی ابتدا کے اعتبار سے سوروں کو کن اقسام میں علماء نے بانٹا ہے. بگننگ سوروں کی, یاد رکھیے سوروں کی شروعات اور خاتمہ نا بہت عجیب ہے, کبھی پڑھیا. اور ایک سورے کا خاتمہ اور دوسرے سورے کی ابتدا پڑھیں گے نا, بڑی عجیب رہتی ہے. جیسا کہ سورہ مومنون لے لیجیے مثال کے طور پر, قد افلح المومنون, کامیاب ہو گئے ایمان والے. سورہ مومنون کی آخری سے ایک آیت پہلے لے لیجیے, کافر کبھی کامیاب نہیں ہونے. سکینڈ دیکھیے کیسے ہو رہا, شروعات کیسا ہو رہی, مومن کامیاب ہو گئے, اسٹیٹمنٹ دیا جا رہا سیدھے کہ قد افلح المومنون, اور آخری آیت کیا کہہ رہی ہے کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہونے والا. تو قرآن کی خصوصیت ہے, جب جنت کا ذکر کرتا ہے نا, اس کے آس پاس جہنم کا ذکر فوراً آ جائے. جب نیکی کا ذکر کرتا ہے تو گناہ کا ذکر فوراً, گناہ کریں گا تو نیکی کا فوراً, تاکہ بتا دے یہ گناہ تو یہ نیکی. یہاں یاد رکھیے بہت خصوصیت ہے قرآن کی ابتدا. آپ پڑھیے اس کو, قرآن کی ابتدا اور اینڈنگ پڑھنا ہر سورے, یا پھر ایک سورے کی اینڈنگ اور دوسرے کی ابتدا پڑھنا, یونیک ہے. اور اس پر بھی علماء نے بہت کچھ لکھا ہے علوم القرآن میں, کیوں ایسا ہے, کیوں یہ ایسے. بہرحال سبحان اللہ. بہرحال تو ابتدا کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے قرآن کو یاد رکھیے 10 کیٹیگریز میں بانٹا گیا ہے. بہت مختصر رکھوں گا, بہت ڈیٹیل میں نہیں, سمجھنے کے لیے. پہلی کیٹیگری یاد رکھیے, قرآن کے وہ سورے, فرسٹ کیٹیگری جو حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں. اور حروف مقطعات سے شروع ہونے والے سورے قرآن کے اندر کتنے پتا آپ کو؟ 29. اور عربک کے اندر الفابet 28 ہوتے ہیں, اور حمزہ کو ملا لے تو 29 ہوتے ہیں. علماء لکھتے ہیں یہ اس کا اعجاز ہے کہ 29 الفاظ سے عرب شاعری لکھتے تھے, 29 الفاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر بھی نہیں تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے, انہوں نے قرآن ان پہ نازل اور پڑھ کر سنایا. عرب کچھ نہیں لا سکے اس کے مقابلے میں جمع کر. اور حروف مقطعات ایک قسم کا چیلنج تھا کہ یہ وہ حرف ہے, اس کی کئی علماء کی تفسیر ہے کیا اس کا معنی ہے, لیکن کچھ کہتے ہیں یہ وہ حرف ہے. قرآن نے چیلنج کیا کہ یہی تو الف با تا سا ہے جو تم استعمال کرتے ہو, ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھو اس سے شروعات کرتے ہیں, لیکن وہ کلام لاتے ہیں جس سے تم خاصر ہو لانے سے. تو حروف مقطعات قرآن کے اندر 29 ہے. قرآن کی شروعات ہوتی, کبھی یہ حروف مقطعات ایک ہوتا ہے صاد قاف, کبھی حروف مقطعات کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں, حامیم
यासीन, कभी हर्फ मुक़त्ता 3 होते हैं, अलिफ लाम मीम, और कभी 5। ठीक, ये हर्फ मुक़त्ता और ये 29 सूरों से पहले याद रखिए लगते हैं, याद रखिए। ठीक, दूसरी किस्म याद रखिए सूरों की वो है जो अल्लाह के हम्दो सना से शुरू होते हैं, कुछ डायरेक्ट हम्दो सना से और कुछ हम्दो सना के साथ साथ कुछ अल्लाह के तरफ मंसूब करदा मनफी सिफतों को काटते हुए, लेकिन हम्दो सना उसमें होती है। ऐसे 14 सूरतें कुरान की इब्तिदा होती है जो अल्लाह की हम्दो सना या साथ में अल्लाह की हम्दो सना के साथ अल्लाह के ऊपर मंसूब करदा मनफी सिफात का रद्द करती है। अगर पर्टिकुलरली बोलूं तो 7 सूरतें शुरू होती है अल्लाह की हम्दो सना से और 7 सूरतें चालू होती है अल्लाह की हम्दो सना और साथ में अल्लाह के खिलाफ मंसूब करदा मनफी सिफात का रद्द करते हैं, लेकिन 14 है टोटल, याद है। जैसे एक मिसाल के तौर पे अगर देखें सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसी तरह अगर आप दूसरी मिसाल ले ले सूरह मुल्क जिसमें अल्लाह रब्बुल फरमाता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, पाक है वो जात। और इन सूरतों को याद रखिए, आम जबान में आपने सुन रखा होगा, इसको कहते हैं मुसब्बिहात, और हदीस के अंदर आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसब्बिहात को पढ़कर सोया करते थे। मुसब्बिहात से मुराद वो सूरत है जिसमें अल्लाह की तस्बीह से शुरू होते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरीहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को रात के एक हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, जिसके अतराफ उसने बरकतें फैला रखी है ना। तो यहाँ भी देखिए सुब्हानल्लज़ी, है ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, इसी तरह जो है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। ठीक है, इसी तरह जो है बहुत सारी सूरतें याद रखिए, तो 14 सूरतें ऐसी याद रखिए कुरान की जो इस तरह से जो है शुरू होती याद रखिए। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, सूरह मुल्क की पहली आयत, और हम जितनी बात करें सूरत की पहली आयत की बात करें, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम देखेंगे तीसरी किस्म जो है वो सूरतें होती याद रखिए जो शुरुआत जब होती है तो एक जिसको कहेंगे एक कॉल से शुरू होती है, निदा से शुरू होती है, हरफे निदा से, पुकार से शुरू होती है। हरफे निदा मानो या हरफे निदा से चालू होती है, और कुरान के अंदर ऐसी 10 सूरतें जो हरफे निदा से चालू होती है। मिसाल ले लीजिए उसकी एक, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 1, अल्लाह फरमाता कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो। और चूंकि हम हर सूरह की पहली आयत की बात करें, मैं नंबर नहीं बोल रहा हूँ, सूरह फातिहा सूरह मुल्क सबकी एक आयत स्टार्ट बोल रहे हैं ना, सिर्फ पहली आयत, सेकंड नहीं, सिर्फ फर्स्ट। ठीक, पहली आयत ऐसी सूरह जो निदा से शुरू होते हैं, ऐसे 10 सूरह जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू सूरह माइदा की पहली आयत, सूरह हज की पहली आयत या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, या अय्युहन्नास ऐ लोगो, ठीक, तक़वा इख्तियार करो अपने रब का। ठीक, इसी तरह तीसरी मिसाल ले लें सूरह नंबर 33 उसकी आयत, सूरह अहज़ाब उसकी आयत नंबर 1 या अय्युहन नबी, ऐ नबी, या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल, ये सब इसमें शामिल कर लीजिए। ठीक, तो 10 सूरतें। चौथी किस्म सूरतों की याद रखिए वो सूरतें जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, एक जुमला हक से शुरू होती है, सीधा एक हकीकत को बयान करते हुए शुरू होते हैं, और ऐसे कुरान में 23 सूरतें हैं, जिसकी मिसाल अगर आपको लेना सूरह मोमिनून की आयत नंबर 1, क़द अफ़लहल मोमिनून, यकीनन मोमिन कामयाब हो गए, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, एक जुमला हक के साथ शुरू हो। ठीक, इसी तरह अगर दूसरा आपको मिसाल अबसा व तवल्ला, जिसे फरमाया वो तर्श शुरू हुआ और मुंह मोड़कर चला गया, तो एक हक बात बयान की जा रही है कि आप नबी आपने इस तरह से सुलूक नहीं करना चाहिए नाबीना सहाबी के साथ। पूरा लंबा वाक़या सूरह अबस की वहां कहा। इसी तरह जो है 2 मिसालें इसकी थी, सूरह अबस सूरह नंबर 80 आयत नंबर 1। इसी तरह 5वीं किस्म सूरों की याद रखी वो सूरह जो क़स्म से शुरू होते हैं, और ऐसे कुरान के अंदर 15 सूरह हैं, जैसा कि वलस सूरह असर की पहली आयत, ठीक, जैसा कि वल फज्र सूरह फज्र की पहली आयत, सूरह ज़ुहा की आयत वज़्ज़ुहा, ठीक है, ये हुई ऐसी 15 सूरतें जो अल्लाह कसम से शुरू करता है। इसी तरह हम देखेंगे वो सूरतें, छठी किस्में जो किसी कंडीशन के साथ शुरू होती है, शर्त के साथ शुरू होती है, और ऐसी कुरान में 7 सूरतें जिसकी मिसाल अगर देखना है जो कंडीशन से शुरू होती है वो है इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, सूरह नस्र की आयत नंबर 1, जब देखो कि अल्लाह की मदद, इज़ा जा नस्रुल्लाह, अल्लाह की मदद, वल फतह, और कामयाबी करीब आ जाए। तो यहाँ क्या हुआ, एक कंडीशन, इज़ा जा, जब आ जाए तो ये करना। दूसरा अगर आप देखें इज़ा वक़अतिल वाक़िया, सूरह वाक़िया की आयत नंबर 1, जब वो घटना जो घटने वाली है घट जाएंगे, क़यामत की बात हो रही है ना। तो यहाँ देखिए जो है कंडीशन बन के, जब ऐसा होगा तो ऐसा होगा, जब लोग आए इस्लाम में ऐसा होगा, पते मिले आपको तो ऐसा करना है, ये होगा। इसी तरह हम देखें 7वीं किस्म वो है जो किसी हुक्म से शुरू होती है, जिसको कहते हैं अम्र, जिसको कहते हैं किसी अम्र, पहले अम्र से मतलब हुक्म देते हुए शुरू होती है। ऐसी कुरान में 6 सूरतें हैं, जिसकी मिसाल अगर मैं आपको दूं तो अलग इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, सूरह नंबर 96 आयत नंबर 1, इक़रा, पढ़, हुक्म अम्र आ रहा, करो, कुल
हु अल्लाहु अहद, कहो वो अल्लाह एक है, ये अम्र है, हुक्म होता है। तो ऐसी 6 सूरतें, 4 कुल तो उसी के अंदर इंक्लूड है, याद है। ठीक, चलिए आइए 8वां याद रखिए। 8वीं किस्म वो है वो सूरतें जो सवाल से शुरू होती है, एक सवाल करता है अल्लाह। और ऐसी 6 सूरतें कुरान में जो क्वेश्चन से शुरू होती है, जिसकी अगर मिसाल हमको देखना है, वो सूरतें जो क्वेश्चन से की सवाल से, अम्मा यतसालून, तो नबा की आयत नंबर 1, अम्मा यतसालून, ये तुमसे पूछते हैं, सवाल से सूरत चालू हो रही है। या इसी तरह का दूसरी इसकी मिसाल लेना है तो अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या देखा तुमने उसको जो आखिरत को झुलाता है, सवाल से शुरू हुआ। इसी तरह सूरों की 9वीं किस्म की वो सूरें जो बद्दुआ से शुरुआत लेते हैं, अल्लाह ताला से बद्दुआ देता है। और ऐसे कुरान के अंदर 3 सूरतें याद रखिए, वो 3 सूरतें जो बद्दुआ से शुरू होती है, याद रखिए वो कौन कौन से हैं। आइए पहला सूरा अल्लाह फरमाता है सूरह मुतफ्फिफीन, सूरा नंबर 83 आयत नंबर 1, तो वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, अल्लाह फरमाता है बड़ी खराबी है नाप तोल में कमी करने वालों पर, वैल है उन लोगों पर, वैल जहन्नम का हिस्सा है, उन लोगों पर जो नाप तोल में कमी करते हैं। और हम बोलते हैं कि नाप तोल में कमी के वक्त हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक, चाहे वो नापतोल उस जमाने में था, आजकल जो भी नापतोल की क्वांटिटीज है वो लीटर मीटर और मुख्तलिफ क्वांटिटीज अब चेंज हो गई, बट आप कमी करेंगे, झूठ बोलेंगे तो उसकी सजा याद रखें, वैल है उन लोगों को। दूसरा एक मिसाल आपको देखना है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दूसरे का फरमाता है सूरह हुमज़ा की आयत नंबर 1 में, 104 नंबर का सूरा है, वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन, लानत और खराबी होती चीज पर जो ऐब टटोलने वाले और गीबतें करने वाले, जो खुल कर किसी की ऐब निकालते, चुप कर ऐब निकालते, तो इशारों में ऐब निकालते, जबान से बोलते। हुमज़ा और लुमज़ा, हुमज़ा और लुमज़ा मतलब किसी की हाथ के इशारे से, आंखों के इशारे से, जबान से क्या करना, ऐब टटोलना, गीबत करना, ऐब जोई करना, क्योंकि जाहिर सी बात है हुमज़ा और लुमज़ा हमारे नजदीक आम का अचार और क्या है, नींबू का अचार। इसके बगैर तो कोई चीज और मजलिस की न शुरुआत होगी, न इसके बगैर मजलिस का खात्मा होगा, सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह के नजदीक बहुत खतरनाक है। तीसरी एक मिसाल लीजिए, सूरह जो बद्दुआ से चालू होता है जो है सूरह मसद, सूरह नंबर 111 आयत नंबर 1, तब्बत यदा अबी लहब, के अल्लाह फरमाता और कहता है अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो हलाक हो गए। ऐसी ज्यादा के कह सकते हैं। और आखिरी 10वीं आखिरी सूरत में जिसमें से एक सूरा आता है वो किस्म है वो सूरज जो किसी रीजन, कॉज, मकसद को बयान करते हुए शुरू होते हैं, और वो है लीला की कुरैश को मानूस करने के लिए एक रीजन बताते हैं, एक कॉज बताते हुए कुरैश को मानूस करने के लिए। तो बस ये अगर इनको पूरा आप जोड़ लें ये 114 सूरतें होती हैं। ये 10 किस्म में उलमा ने बांटा है कुरान की सूरतों की इब्तिदा के एतबार से। कुरान की सूरतों की इब्तिदा के एतबार से हमने देखा कुरान की सूरतें 10 उससे चालू होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और एक खास जो हमारा एक मजमून है, टॉपिक है, वो है नासिख और मनसूख, क्योंकि इस ताल्लुक से लोगों को इल्म नहीं होता। और जब हम नासिख और मनसूख की जनरल सेंस में बात करते तो लोग खिलाफ खड़े होते, बोलते हाँ ऐसा बोल रहे तो कुरान में कुछ चीजें ऐसी है जो लायक अमल नहीं, क्योंकि नासिख और मनसूख की बहुत अहम चैप्टर है, याद रखिए। उलूमुल कुरान का कोई भी तालिब इल्म इससे अछूता नहीं रह सकता, इससे दूर नहीं रह सकता, याद रखिए। क्योंकि कुरान के उलूम में से एक अहम उलूम है कि वो आयतें जो लायक अमल है और वो आयतें जो लायक अमल अब नहीं है, इसका इल्म हम हासिल करें। वो कुरान के अंदर बहुत कम आयत है जो लायक अमल नहीं है लेकिन मौजूद है, याद रखिए, जिसको हम कहेंगे मनसूख। नासिख जिसने बदला, मनसूख जिसको बदला, मतलब मनसूख लायक अमल नहीं रहता। नस्ख इसका मेन मजदर है, नासिख ठीक है जो किसी को खत्म करता है, और मनसूख जो खत्म हो जाता है। इसीलिए बहुत सारी बार आपने लफ्ज तो सुना होगा, ये हदीस मनसूख हो गई, रफतन वाली हदीस मनसूख हो गई, फला हदीस मनसूख हो गई। नमाज का तरीका पहले दौर में था, बाद में नहीं था। मनसूख का लफ्ज बराबर यहाँ सुनते हैं। जब भी कोई मनसूख लफ्ज अपने मुंह से निकाले तो आप सवाल फौरन करना इसका नासिख कहाँ है, कौन सी चीज ने इसको खत्म किया। क्योंकि जब हम बोलते हैं ये चीज लायक अमल नहीं है, ये हुक्म अब लागू नहीं है, सवाल आता है कौन सी हुक्म ने इसको लागू होने से रोक दिया, इसको कहते हैं नासिख कहाँ है। और ये अमल को नस्ख कहते हैं, इसका बाब मजदर नस्ख। नस्ख मतलब चेंज करना, एब्रोगेट करना, तब्दील करना, कुछ अच्छा ले आना। नासिख जो ऐसा करता है, और मनसूख जो उसके वजह से हो जाता है, मतलब ये अच्छा रहता है और उसके बाद वाला जो आता है अच्छा होता है, और पहले वाला इससे कम वो होता खैर का बायस, अहकाम को निकाल के अल्लाह दूसरा ला लेता। ठीक है, तो यहाँ इस बात को आप हमेशा जहन में रखें जब भी नासिख और मनसूख का मामला आता है। और कुरान के अंदर मनसूख मौजूद है, अहादीस के अंदर मनसूख मौजूद है, लेकिन अवाम में आप ये डिस्कशन आमतौर से करेंगे तो लोग बड़े नाराज हो जाएंगे, गुस्सा होंगे, और हो सकता है सवाब जारिया या सवाब की नीयत से आपको
हमारे भी कि आदमी बोल रहा कुरान में लायक है मन दो इसको जूते दो, क्योंकि कुरान से दूरी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि बहुत सारी बातें कुरान के ताल्लुक से कोई नहीं रहा याद रखे, जबकि जिस किताब से हमारी नजदीकी होती है उस किताब के ताल्लुक से बहुत सारी बातें हमको मालूम होती है जिसको हम बार बार पढ़ते हैं, लेकिन इससे काफी दूरी है। नतीजतन बहुत सारे इसके उलूम से हम दूर हैं। इसमें नासिख और मनसूख एक अहम बाब है। आइए इसको मैं समझाता हूँ क्योंकि इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप बहुत सारे अहकाम को समझ पाए ऐसे क्यों थे और अब ऐसे क्यों है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नासिख और मनसूख का बाब देखते हैं। नासिख और मनसूख का बाब देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए नासिख और मनसूख की जब बात आएंगी तो उसका मस्दर का असल है नस्ख। नस्ख का माना होता है निकाल देना, टू रिमूव, या फिर टू एबॉलिश, खत्म कर देना, या टू एब्रोगेट, जिसको हटा देना, या टू रिप्लेस, चेंज कर देना या तब्दील कर देना, या तो सुपरसीड, उससे अच्छा कुछ ले आना, इसको कहते हैं नस्ख अरबी जबान में। अब नासिख और मनसूख क्या होता है? तो इस्लामी उलूम में, इस्लामिक साइंसेस में याद रखिए, बिल्कुल उलूम और कुरान में कुरान के एक हुक्म का या हदीस के एक हुक्म का या शरीयत के एक हुक्म का दूसरे हुक्म से बदल दिया जाने को कहते हैं नस्ख या नासिख और मनसूख। ठीक है, नस्ख कहते हैं, मतलब शरीयत के एक हुक्म को दूसरे हुक्म में बदल देना। जो बदला वो मनसूख हुआ, जिसने बदला वो नासिख हुआ। याद रखें, जो निकला वो मनसूख हुआ, जिसने निकाला वो नासिख हुआ। जो निकला वो हमेशा पहले आया था और जिसने निकाला वो हमेशा बाद में आता है। तो जो निकला वो मनसूख, मतलब वो पहले आया था, और जो नासिख है वो बाद में आएगा कभी भी, और वो निकालता है पहले को। याद रखें, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक आयत मनसूख हो और वो बाद में आई हो, और जिसको मनसूख किया हो पहले आई हो। ताज्जुब की बात है, मतलब एक अहकाम आ गया कि आपको ये चीज करना है, ये चीज करना है जो असल है। अब उसके बाद वो चीज क्यों लाएंगे अल्लाह ताला जो नहीं करना था बताने के लिए? अननेसेसरी है ना। तो कभी भी हम नासिख और मनसूख पढ़ेंगे तो मनसूख हमेशा पहले आया होगा, मनसूख हमेशा पहले आया होगा, और नासिख हमेशा बाद में आएंगे। अगर कोई बोले नहीं वो मनसूख जो बाद में आया नासिख पहले था, बेसलेस है कि अल्लाह ताला ऐसी बात को क्यों नाजिल करेंगे जो लायक अमल नहीं है। पहले अमल जो करना है वो डाल दे बाद में। हाँ, अल्लाह ताला कुछ आयतों को जमीन जमाना लोगों के हिसाब से नाजिल करता है, अहकामों को नाजिल करता है, फिर उनको जब समझ और उसके अमल में पुख्ता हो जाते हैं दूसरे अहकाम से उसको बदल देते हैं। तो जो जाता है वो मनसूख होता है, जो आता है वो नासिख होता है, जिसको भेजा जाता है वो मनसूख होता है, जो भेजता है वो नासिख होता है। नासिख जो आया और नासिख कभी बाद में आएगा, मनसूख जो गया और वो कभी भी पहले से है। और दो अहकाम, अब नासिख और मनसूख कब होता है वो भी जानिए। कुरान की या सुन्नत की या शरीयत की दो ऐसी बातें जिन पर एक साथ अमल करना मुहाल हो तभी नासिख और मनसूख होगा। एक साथ अमल करना मुहाल हो, जैसा मिसाल के तौर पर कुरान की आयत ले लीजिए, अल्लाह ने फरमाया वो औरतें जिनके शौहर इंतकाल कर जाए, और ये पहले था, वो 1 साल ठहरी रहे उस घर के अंदर, 1 साल ठहरी रहे। दूसरी जगह सूरह बकरा में फरमाया वो औरतें जिनके शौहर इंतकाल कर जाए, जो बाद में आया, 4 महीने 10 दिन ठहरी रहे। अब दोनों एक ही मसले पे बात करें, जिसका शौहर मर जाए वो औरत क्या करे? अब 1 साल करे, 4 महीने 10 दिन करे, बोलो। आप बोलेंगे दोनों कर लो, इलॉजिकल। 1 साल बोल के 4 महीने 10 दिन लाना कोई लॉजिकल नहीं। सेकंड, दोनों लायक अमल होते तो अपन 1 साल वाले पे अमल कर लेंगे, ठीक है। फिर बाद में 4 महीने 10 दिन का क्यों लाया गया? पहले 4 महीने 10 दिन लाता अल्लाह ताला और बाद में 1 साल बोलता तो 4 महीने 10 दिन उसमें इंक्लूड हो जाता था ऑटोमेटिकली। तो लॉजिक ये कि दोनों आयतें एक ही मसले बात करी, एक साथ अमल करना मुहाल है, लिहाजा एक कोई ना कोई मनसूख होंगे। मनसूख कौन सी होंगी? जो पहले आई थी वो थी 1 साल वाली। पहले हुक्म आया था 1 साल औरत इद्दत गुजारेंगी, बाद में हुक्म 4 महीने। समझ गया? एक और मिसाल एग्जाम्पल, पहले हुक्म आया था जो लोग जिना करे उनको बंद कमरों में दरवाजों के पीछे डाल दो हत्ता कि उनका इंतकाल हो जाए, ये तरीका था सजा। बाद में सूरह नूर की आयत आ गई, उसने क्या कहा? जो लोग जिना का इर्तिकाब करे, समझ आप, जिना का इर्तिकाब करे उनको 100 कोड़े मारे जाएंगे, और वो भी क्या हो? गैर शादीशुदा। हदीस के अंदर है शादीशुदा हो तो सजाए मौत दी जाएंगी। समझ गया बात? तो ये है काम। अब ये खुद जो आयत है ना, सजाए मौत दी जाएंगी, हदीस में कुरान में 100 कोड़े, लेकिन ये पहले कुरान में थी, बाद में निकाली गई। वो मैं वाक़या भी इंशाल्लाह रखूंगा, ऐसा होता था ज्यादा। नासिख मनसूख जब उसकी दर्जा बंदी देखेंगे समझ में आएगा। कभी कभार कोई हुक्म कुरान से निकल के हदीस में आ जाता था, अमल के लायक ही होता था। कभी कभार कोई हुक्म कुरान में होता है लेकिन लायक अमल नहीं होता। कभी कभार कोई हुक्म 2 कुरान में होते हैं जिसमें एक लायक अमल एक नहीं होता। तो नासिख और मनसूख में 2 ऐसे हैं काम जिन पर एक साथ अमल करना मुहाल हो,
تو جب ہوتا ہے ایک منسوخ اور ایک ناسخ ہوتا ہے, اور منسوخ کبھی بھی پہلے آیا ہوگا, ناسخ کبھی بھی بعد میں. کبھی بھی آپ الٹا مت سوچیے کہ نہیں یہ بعد میں آیا لیکن یہ منسوخ ہے اور یہ ایسا نہیں ہے. تو لاجیکلی نہیں رہے گا کہ جو چیز کو عمل نہیں کرنا تھا بعد میں اللہ تعالیٰ کیوں لائیں گے, جبکہ عمل والی چیز پہلے لا چکا ہے. وہ چیز جو پہلے لائی جاتی ہے پھر عمل کو ہلکا کرنے, سمجھانے, امت کے اپ گریڈ کرنے, چیزوں کو سمجھانے, اللہ دوسرا احکام لاتا پہلے. اچھا, ناسخ اور منسوخ میں ایک اور چیز سیکھ لیجیے, اس کو بولتے ہیں تخصیص. تخصیص ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس میں ایک آیت دوسری آیت کو کنڈیشن دے کے تھوڑا سا روک دیتی لیکن ختم نہیں کرتی. تخصیص, مخصوص لفظ بولتے ہیں, خاص کر دینا. مطلب قرآن کی ایسی کئی آیت ہے جس میں ایک آیت دوسری آیت کو مخصوص کرتی, ختم نہیں کرتی. مخصوص کرنا مطلب اس کو کنڈیشنل کر کے چھوڑ دیتی, لیکن ناسخ اور منسوخ میں کمپلیٹ نکال دیتی, ابروگیٹ کر دیتی, ہٹائی دیتی. لیکن تخصیص بھی ہے. تخصیص کی ایک مثال دیکھیں, قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 27, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, لا تدخلوا بیوتا, گھروں میں داخل مت ہو کسی اور کے, غیر بیوتکم, اپنے گھروں کو چھوڑ کر, حتی تستأنسوا, جب تک کہ گھر والوں سے اجازت نہ لے لو, وتسلموا علی اہلہا, اور جب تک کہ گھر والوں کو سلام نہ کرو. تو گھر میں اجازت لینے کا حکم کیا ہے؟ جو گھر اپنا گھر نہیں ہے اس میں جانے کا طریقہ ہے گھر والوں کو دستک دینا, اجازت مانگنا اور سلام کرنا. لیکن سنت میں ہمیں عمل ملتا ہے پہلے آپ سلام کرتے اور پھر دستک دیتے. بہرحال کوئی مسئلہ نہیں, مقصد پورا ہو رہا ہے کہ اندر والوں کو انفارمیشن ہو. اور اس زمانے میں گھنٹیاں وغیرہ نہیں تھی تو پہلے سلام جاتا تھا جس سے لوگ سمجھ جاتے تھے کوئی آیا. آج کا گھر اتنے بڑے ہیں کہ اندر آدمی ہوتا ہے, پہلے اجازت جائیں گی گھنٹی اور بعد میں سلام جائیں گے. لیکن اگر یہاں بھی سسٹم وائس کمانڈ وغیرہ ہے یا جس میں آپ کے انٹرکامس ہوتے ہیں تب آپ پھر سلام ہی کریں گے. انٹرکام کیا ہوتا ہے؟ آپ ڈائریکٹ دبائے پریس کریں, آپ کی آواز گھر میں جاتی ہے, آپ سلام کریں, اندر والا بات کرتا ہے. گلف وغیرہ میں کامن ہوتے ہیں بہرحال. تو سلام اور وہ, لیکن اجازت اور سلام یہ آیت ہے اس کے اندر. اس کے بعد سورہ نور کے اندر آیت 29 آ گئی, ایسے گھروں میں جہاں تمہارا کچھ نفع ہے وہاں آنے جانے میں تم میں کوئی حرج نہیں. اور اس سے مراد وہ ہے جو کامن بلڈنگز ہوتی ہیں جیسے کہ ہوٹل, ریسٹورینٹس, انسٹیٹیوشنز, کالج. کالج میں آپ کو جا کے دستک دے کے کھڑے رہ کے السلام علیکم اجازت ہے کہ آنے کی نہیں کرنا, وہ آپ کے لیے کامن. تو یہاں اس آیت نے اس آیت کو مخصوص کیا, گھروں کے لیے اجازت اور سلام, غیر گھروں کے لیے جا سکتے ہیں. آپ پکنک کے لیے گئے تو کسی کا خلا ہے, آپ کسی کا ہے لیکن اب پکنک کے لیے کھول دیا گیا دروازہ, کوئی دستک نہیں دیں گے, کوئی اجازت نہیں مانگے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ٹکٹ بھی نہیں خریدیں گے, وہ ایک الگ پروسیس ہے. لیکن کیونکہ وہ بھی گھر ہے, ہوٹل بھی ایک گھر ہے, اس کو بھی دروازہ ہوتا ہے, لیکن وہاں آپ کو دستک نہیں دینا. یا پھر گیسٹ ہاؤس ہوتے ہیں, یا پھر کسی گھر میں مہمان بن کے رہے, اور اس نے کہا کہ میرے گھر کا ایک مین گیٹ ہے لیکن یہ سائڈ میں آپ کا کھلا ہے, آپ کبھی بھی آ جاؤ, تو آپ کو وہاں بھی اجازت مانگنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس نے کیا کہ اپنے گھر میں آپ کو مختص جگہ دے دی جس میں آپ کو اجازت کی ضرورت ہے. تو اگر پرائیویٹ گھر ہے تو پوچھنا ہے, پرائیویٹ روم ہے تو پوچھنا ہے. اس کے علاوہ تو یہ ہے تخصیص, مطلب مخصوص کی. اچھا, منسوخ ہے بول کے قرآن میں اس کی کیا دلیل ہے؟ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 106 میں فرماتا رہتا ہے, جس آیت کو منسوخ کر دیتے, خود اللہ فرماتا ہے جس آیت کو منسوخ کر دیں یا بھلا دیں. منسوخ کرنے کے طریقے الگ الگ تھے اللہ تعالیٰ کے. ایک تو اللہ کیا کرتا تھا, آیت کو منسوخ کر دیتا تھا, آیت موجود ہے, دوسری آیت آ گئی منسوخ ہو گئی, یا او ننسیھا, یا بھلا دے. آئیے اس کی مثال بھی لیں. اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کا وقت تھا اور ایک صحابی اپنے گھر سے باہر نکلا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے لگا, اور اس کے بعد ایک اور صحابی تھے وہ بھی اپنے گھر سے نکلے, وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے لگے. دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ تم کیوں جا رہے ہو؟ تو کہا میں رات میں سورت پڑھ رہا تھا اور سورت یہ آیت کے آگے مجھے یاد ہی نہیں آ رہی. صحابی نے بھی کہا میں بھی رات میں سورت پڑھ رہا تھا, مجھے سورت اس کے آگے یاد ہی نہیں آ رہی. چلو 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 سب مل کے جاتے, دونوں مل کر گئے دستک دی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ رات میں سورت پڑھ رہے تھے اور ہم کو اس کے آگے یاد نہیں آ رہی, ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بھی بھلا دی گئی, اتنی بھلا دی گئی کہ وہ پوری 1/3 بھی نہیں رہی. یہ صحیح حدیثوں میں اس کے واقعہ میں بھلا دی جائے. منسوخ کرنا چیزیں موجود ہے یا تو قرآن میں تو حدیث میں, لیکن اب لائق عمل نہیں. اور ننسیھا, نبی سے بھلا دیا کیونکہ احکام کی ضرورت نہیں, یا تو لکھت شکل میں آئی اور لکھت شکل میں چینج ہوئی, یا تو ختم, اور سب صحابہ ایک ساتھ بھول گئے. اور یہ کسی طرح کا معاملہ بھولنے کا کب ہونے والا ہے؟ قیامت سے پہلے. حدیث میں آتا ہے راتوں رات قرآن کی مصحف اور ذہنوں میں سے قرآن ختم کر دیا, راتوں رات جیسے جہاں لکھا ہوا ہوگا پورے الفاظ مل جائیں گے اور ذہن بھول جائے گا. قرآن کا اٹھا لیا جانا بھی قیامت کی علامت میں ایک علامت, کعبے کا ڈھا دیا جانا, سمجھا؟ کب ہوگا؟ بلانے کا. لیکن ہوا, یہ واقعہ نبی کے ہوا تو اللہ نے خود فرمایا
ہم کسی آیت کو جب بدلتے ہیں دوسری آیت سے اور ان کو بھلا دیتے ہیں اس آیت کو، یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں. جب ہم ایسا دو میں سے کوئی کام کرتے ہیں تو منسوخ کرتے ہیں یا تو بھلاتے ہیں اس جیسی یا اس سے اچھی آپ کو لا دیتے ہیں. مطلب اس سے سپرسیڈ، اس لیے میں نے کہا نس کا ایک معنی ہے سپرسیڈ، اس سے اچھا کچھ لے آنا. ٹھیک ہے، تو اس سے اچھی لا لیتے ہیں. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ تو اللہ نے نازل کیا تو بدل بھی سکتا ہے، قادر اللہ سے. اللہ نے کہا کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، 17 مہینے تک پڑھتے رہے صحابہ نبی کے، کہتے ہیں بدل دو. آپ کہیں ایسا کیوں؟ اللہ کا حکم ماننا ہے، بس یہ تو آزمائش مانگنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آزمائش نبی نے کہا ادھر تو ادھر، نبی نے کہا ادھر. قبلہ پہلے اول یہ تھا بیت المقدس، ٹھیک ہے آپ کر دو تو مسجد حرام کرو. ہمارے لیے اطاعت اتنی کرتے وہ ہماری آزمائش ایک طرح سے. ٹھیک ہے، دیکھیے قرآن نے بتا دیا ہے اس کی دلیل کہ قرآن کے اندر نسخ ہوتا ہے دو قسم سے، آیت کے بدلے آیت یا آیت کے بدلے بھول، اللہ نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے، منسوخ کی دونوں قسمیں ہیں. اور میں نے ایک مثال بھی آپ کو دے دی، تخصیص. اسی طرح آیتوں کی قسم کو بولتے بدا. بدا کا معنی ہوتا ہے ایسے احکامات جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھے، فرسٹ ٹائم ہی آئے. نہ تخصیص ہوتی ہے نہ منسوخ ہوتے کبھی، بس فرسٹ ٹائم بولتے بدا. بدا اور قرآن کا اکثر ایسی بدا ہے، سب آئے پہلی بار. بہت کم علماء کے اقوال کے 5 آیتیں یہ جو یہ اقوال آپ پڑھیں گے قرآن کی کتاب البرہان پڑھیے، یا اسی طرح الفرقان کی علوم القرآن علامہ سیوطی کی، یا کہ جدید دور میں سبی صالح نے کی، اور بھی بہت سارے علماء نے لکھی. تو آپ کو انشاءاللہ اس میں تمام کون سی چاہے تفسیرات مل جائیں گے. ٹھیک ہے، اب آئیے نص کے لیے کنڈیشن کیا ہے، بس کنڈیشن اور اس کے اقسام کیا ہے، تاکہ آپ کو یہ باتیں بہت ساری حدیث کی جو لوگ غلط ملت کرتے ہیں ایسا کیوں ویسا کیوں، بہت سارے لوگ تو یہ علم نہ ہونے سے ناسخ اور منسوخ کے انحراف کر دیتے ہیں. ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ پہلے جو لائق عمل نہیں تھی ابھی کیوں ہے فلاں ہے. سمجھ میں آ جائے کہ کیا مقصد. آپ سمجھ گئے اللہ کو شریعت نازل کرنا ہے، صحابہ کو عمل کرنا ہے. اللہ دھیرے دھیرے لا رہا ہے، کبھی ایک احکام لاتا ہے پھر اس کا نیکسٹ احکام لاتا ہے، پھر نیکسٹ لاتا ہے اور ختم کر دیتا ہے، کبھی بھلا دیتا ہے. کا الگ الگ ذریعہ. ٹھیک ہے، یہ کنڈیشن. پہلی چیز، دو حکم جس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے وہ ایسے ہو کہ بالکل ایک دوسرے کے خلاف اور دونوں کا ایک ساتھ عمل کرنا محال ہو، کبھی ناسخ اور منسوخ ہوگا. پہلی کنڈیشن. دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ نسخ جو ہے وہ جو حکم ہے، یاد رکھیے وہ جو نسخ ہے وہ حکم جو ہے وہ منسوخ کے بعد آیا ہو. یہ بھی کنڈیشن ہے. مطلب جو آیت نکالی گئی ہو یا جو آپ عمل لائق عمل نہ رہی ہو وہ پہلے آئیں گی، اور جس نے اس کو لائق عمل نہیں چھوڑا وہ بعد میں آئیں گی. تو نسخ میں نسخ بعد میں آئیں گا اور منسوخ پہلے سے آیا ہوگا. دوسری کنڈیشن ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ لائق عمل نہیں ہے لیکن بعد میں آئی اور لائق عمل پہلے آیا، ایسا نہیں ہو سکتا. تھرڈ چیز یاد رکھیں، ناسخ اور منسوخ دونوں کا قرآن اور سنت میں ہونا ضروری ہے. امت کا اجماع، قیاس یا کسی کو یہ حق نہیں کہ قرآن اور سنت کی ایک رتی برابر بھی چیز کو منسوخ کرے. یہ تیسری اور سب سے اہم کنڈیشن ہے. قرآن اور سنت میں اس چیز کا ہونا. منسوخ قرآن کو یا تو سنت کریں گے، یا تو سنت کو قرآن کریں گا، یا سنت سنت کو کریں گے، یا تو قرآن قرآن کو کریں گا. امت کا قیاس، اجماع یا اتحاد کی ہم سب متفق ہو گئے کہ ابھی ختم کر دیا جائے کہ نماز اب نہیں پڑھیں گے ہم لوگ، یہ کسی چیز کو منسوخ نہیں کر سکتا. تھرڈ اینڈ لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ کنڈیشن، اس کو آپ دھیان میں رکھ لیں. کیونکہ ہمارے فرقے نزدیک منسوخ ہے. تم کون ہوتے ہو؟ تمہارا فرقہ کیا ہوتا ہے؟ تم کو ثابت کرنا ہے قرآن و سنت سے یہ ہے کیا. ٹھیک ہے، یہ بات آپ دھیان میں رکھیں. آئیے نص کے تعلق سے کون کس کو نص کرتا ہے اس اعتبار سے اس کے اقسام دیکھیں. پہلی قسم یاد رکھیں، نص کے سورس جس کو ہم کہیں گے، قرآن کو منسوخ کرتا ہے. پہلی قسم. دوسری قسم، قرآن سنت کو منسوخ کرتا ہے. تیسری قسم، ٹھیک ہے، وہ ہے کہ سنت قرآن کو منسوخ کرتا ہے. اور چوتھی قسم یاد رکھیے وہ یہ سنت کو منسوخ کرتا ہے. بس یہ چار ہی کیٹیگری یاد رکھیں. قرآن کو منسوخ کرتا ہے عام زبان میں، قرآن سنت کو منسوخ کرتا ہے، سنت قرآن کو منسوخ کرتی ہے، اور سنت کو منسوخ. اس کے علاوہ کوئی چیز، میں نے کہا نا قرآن و سنت ایک دوسرے کو منسوخ کر سکتے. اب لوگوں کو ایک اور تعجب ہوتا ہے سے قرآن کو منسوخ. بتاتا ہوں میں سمجھنے کے لیے، ایسا نہیں ہے. اور سنت کا مقام یہی سمجھ میں آتا ہے. ورنہ وہ لوگ جو اہل قرآن کے نام سے جنہوں نے حدیث کا انکار کر دیا، اللہ ہم کہیں گے منکر حدیث لوگ، وہ کہتے ہیں حدیث کی کوئی مقام نہیں، اور چھوٹی چیز بڑی چیز کیسے ختم کرتے ہیں. تو میں نے اس کے لیے وحی میرا پورا چیپٹر رکھا تھا، اس میں نے قرآن اور سنت جو وحی کی دو قسمیں کیوں الگ لکھی گئی،
क्यों ये अलग है और दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने उसमें बिल्कुल बतफसील रखी थी, उसको देखे। और जो लोग कहते हैं नहीं ये सुन्नत के बाद में जमा हुई, किसको यकीन कैसे लिखी गई, तो मेरा लेक्चर हदीस का जमा और तदवीन देखें, जिसमें तफसील हदीस कैसे जमा हुई और हदीस बिन हुज्जत, इसलिए मेरा लेक्चर हुज्जत हदीस, हदीस बिन हुज्जत कैसे को भी देखें। चलिए आइए पहली किस्म, कुरान को मंसूख करता है। इसकी मिसाल देखेंगे सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत 240 में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जिसके शौहर का इंतकाल हो जाए वो बीवी 1 साल तक इद्दत गुजारे। उसी सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत 234 में अल्लाह ने बाद में 234 बाद में हुक्म नाज़िल किया 4 महीने 10 दिन गुजारे। तो 234 ये बाद में नाज़िल हुई, 240 लिखने के एतबार से बाद में लिखी जाती है, क्योंकि लिखने की तरतीब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लिखी जाती पहले है लेकिन आई बाद में। 240 को 234 में खत्म कर दिया, मंसूख कर दिया। आप कुरान उठा के उसको पढ़ लें। दूसरी मिसाल सूरह निसा के आयत 15 में था, जो लोग जिना करे घरों में बंद कर दो मौत आने तक, लेकिन उसको मंसूख कर दिया सूरह नूह सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 2 ने कि उनको 100 कोड़े मारे जाएंगे। आइए दूसरी मिसाल, कुरान सुन्नत को मंसूख करता है। उसकी दलील बैतुल मक़दस की तरफ जो रुख करके नमाज पढ़ते थे वो कहाँ हुक्म था, कुरान में तो नहीं था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म करते थे, आपको बदरी वही बताया गया। वो बाद में कुरान ने कहा, क्या कहा, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत 144 144, अब तुम जहां कहीं भी रहो नमाज में अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ करो। तो सुन्नत को किसने मंसूख किया, कुरान ने मंसूख किया, क्योंकि पहले जो अमल हुआ 17 महीने उसके पीछे को कुरान का हुक्म था, बदरी रही जिब्रील इस्लाम ने, ठीक है। तो सुन्नत को कुरान ने मंसूख किया। तीसरा लीजिए, सुन्नत कुरान को मंसूख करती है, जिसकी मिसाल मैं देता हूँ। इसके अंदर 2 किस्में, एक मुतवातिर हदीस कुरान को मंसूख करती है और एक अहद हदीस कुरान को मंसूख करती है, ठीक। और जिसकी मिसाल याद रखिए, आपको अगर देखना है तो सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 180, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कहा कि तुम लोग जो तुम में से मौत का डर हो, सफर वगैरह पर जाए तो क्या करे, वसीयत करके जाए, वसीयत करके जाए। आइए वो आयत मैं आपके सामने रखता हूँ। तुम पे फर्ज कर दिया गया है कि जब तुम में से किसी के मरने लगे और माल छोड़ जाता है तो अपने माँ बाप का और रिश्तेदारों के लिए अच्छाई के साथ वसीयत करके जाए। ये हुक्म था पहले, लेकिन बाद में सूरह निसा की कई आयतें नाज़िल आ गई, जिसमें माँ का हिस्सा, बाप का हिस्सा, बेटे का हिस्सा, बेटी का हिस्सा, बीवी का हिस्सा सब बता दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत में फरमाया, वारिस को वसीयत नहीं, वसीयत पहले वारिसों को भी होती थी और गैर वारिसों को भी होती थी, लेकिन हदीस के अंदर आता है कि वारिस को वसीयत नहीं, चूंकि सूरह निसा के अंदर बहुत तफसील किसको कितना मिलेगा आ चुका है, तो वारिस को वसीयत नहीं। तो इस सुन्नत ने कुरान की इस आयत को खत्म कर दिया कि अब वारिस को वसीयत नहीं होगी, गैर वारिसों को वसीयत आज भी लागू है, आप कर सकते कोई अगर करना चाहे तो। वो कितनी हो सकती है, मैक्स टू मैक्स 1/3 33.33%, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये कोई नहीं कर सकता कि बीवी बच्चे सब पूरा मस्जिद को लेके चले जाए, नहीं, मदरसे को दे दिया नहीं, पूरा स्कूल को डोनेट कर दिया नहीं, पूरा अपने सोशल कॉज को लगा दिया नहीं, 1/3 से ज्यादा नहीं कर सकता। चलिए ठीक है। चौथी किस्म सुन्नत को मंसूख करती है, उसमें 3 किस्म, मुतवातिर हदीस को खत्म करती है, दूसरी अहद हदीस को खत्म करती है, तीसरी किस्म मुतवातिर हदीस अहद हदीस को मंसूख करती है। इसकी कई मिसालें आप समझ सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने आए कहा कि जो निशान तुम बनाते हो अपने झाड़ों पर, ये मत बनाया करो। साहबा ने रोक दिया, फसल कम हुई। अगले साल कहा कि तुम जो करते हो दुनिया का मामला बेहतर तुम जानते हो, तुम करो, क्योंकि क्या हुआ, पॉलिनेशन नहीं हुआ, कीड़े अट्रैक्ट नहीं हुए, जिसके नतीजे में फसल कम हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारिश की, आपने कहा ये दुनिया का मामला तुम जानते हो, तुम करते हो। इब्तिदा में क्यों रोका था, मुहद्दिसीन लिखते हैं उसकी वजह शायद ये थी कि अल्लाह के रसूल को ये लगा कि ये लोग कुछ अकीदे से बनाते हैं डिजाइन, जबकि अकीदा नहीं था, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए था, जिससे वो मेल प्लांट खजूर का जो मुजक्कर और मुअन्नस होते झाड़ों में याद रखते, वो एक दूसरे के दाने इधर से उधर जाए तो फसलें अच्छी आए, और मुजक्कर को फसल आती है और मुअन्नस को फसल आती है, बस वो पॉलिनेशन से दाने एक दूसरे के मिलना पड़ता है। ठीक है बहरहाल, इसी तरह एक हदीस में आपने फरमाया था, आप सबको बताऊंगा कि मुझे पहले खबरों की ज़ियारत की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन अब दी गई है। मैं तुमको हुक्म देता हूँ कि खबरों की ज़ियारत किया करो, ताकि आखिर पहले मना किया गया फिर आगे। तो हदीस बहुत सारी हदीसें, इसकी कई सैकड़ों। आखिर इसके अंदर हिस्सा जो कि बड़ा अहम हिस्सा याद रखें, वो हिस्सा क्या है कि नस्क की दर्जा बंदी, नस्क कैसे कैसे है, कौन कौन करता है एक दूसरे को, वो हमने देखा कैसे कैसे दर्जा बंदी। तो इसकी 3 दर्जा बंदी याद रखें, बहुत आसान है। नस्क अल हुक्म व अत्तिलावा, नस्क अल हुक्म, हुक्म भी खत्म हो गया, मंसूख हो गया, वो अत्तिलावा, तिलावत भी खत्म कर दी, पहला। दूसरा नस्क अल हुक्म दून अत्तिलावा, हुक्म मंसूख कर दिया गया, तिलावत आज भी की जाती है। और तीसरा है नस्क अत्तिलावा दून अल हुक्म, तिलावत खत्म कर दी गई, हुक्म आज भी। 3 किस्में। आइए पहली किस्म नस्क अल हुक्म व अत्तिलावा,
حکم بھی ختم کر دیا گیا. آج تلاوت بھی قرآن میں, تلاوت سے مراد قرآن میں موجود نہیں, تلاوت بھی نہیں کی جاتی. مثال لے لیجیے, میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہوں, کہتی ہیں یہ بات پہلے قرآن میں تھی, ٹھیک ہے, کہ جو کسی کو 10 بار دودھ پلائیں گا اس سے رضاعت قائم ہو جاتی ہے. پھر وہ فرماتی اور کہتی ہے مطلب اس سے شادی حرام ہو جائیں گی آپس میں, اور وہ رضاعت قائم ہو جائیں گے. یہ بات بعد میں منسوخ کر دی گئی اور اس کو 5 کر دیا گیا, منسوخ کر دی گئی, 5 کر دیا گیا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے وہ 5 کا معاملہ بھی قرآن سے نکال دیا. حدیث میں لیکن موجود ہے جو بچہ کسی عورت کا 5 بار دودھ پی لے تو وہ رضاعت قائم ہو, پہلے 10. بہرحال ماں عائشہ کیا فرما رہی ہے, پہلے یہ حکم قرآن میں تھا 10 بار پیئیں گے تو شادی جائز نہیں ہوں گی, حرمت ہو جائیں گی. بعد میں حکم کو نکال دے گا 5 بار کو, اور بعد میں قرآن میں حکم نہیں رہا. تو 5 کا تو ہے کیا ہے, نسخ کا حکم, وہ تلاوت 10 بار کا قرآن میں تھا, نکال دیا گیا, 5 بار کا حدیث میں. تو اب نہ قرآن میں پڑھا جاتا ہے نہ تلاوت ہوتی, حکم بھی نہیں 10 کا, تلاوت بھی ختم, تو حکم بھی ختم, تلاوت بھی ختم. مثال آ گئی. دوسرا نسخ الحکم دون تلاوت, اس کا معنی ہے کہ حکم ختم کر دیا گیا, تلاوت آج بھی ہوتی ہے. جس کی جیتی جاگتی مثال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240, 1 سال تک عدت گزارے ابھی بھی پڑھی جاتی ہے لیکن عمل نہیں ہوتا. نسخ الحکم نسخ منسوخ دون تلاوت, تلاوت ابھی نہیں منسوخ, تلاوت کی جاتی ہے. اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 15 جس میں وہ جو زنا کرے ان کو قبروں میں بند کر دو, بند گھروں کے اندر تاکہ مر جائے, وہ آج بھی پڑھی جاتی ہے لیکن لائق عمل نہیں ہے. تیسری چیز ہے نسخ التلاوت دون الحکم, تلاوت نہیں ہوتی, حکم باقی ہے. اب سوال یہ, تلاوت نہیں ہوتی, حکم کہاں باقی ہے, سنت میں باقی ہے. مثال لے لیں, مثال اس طرح سے کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے, جو آدمی جو شادی شدہ ہو اور زنا کرے اس کی سزا کیا ہے, سزائے موت. اور جو آدمی غیر شادی شدہ اور زنا کرے, زنا کیا ہے, سیکس آؤٹ آف ویڈلاک, شادی کے بغیر وہ عمل کرے جو شادی شدہ لوگ کرتے ہیں. ٹھیک, تو زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے, جو شادی شدہ آدمی ہو سنسار, سزائے موت, اور جو غیر شادی شدہ 100 کوڑے. پہلے شادی شدہ کے لیے سزائے موت اور غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے دونوں قرآن میں تھا, بعد میں 100 کوڑے والی غیر شادی شدہ کی بات قرآن میں رہ گئی اور سزائے موت کی بات قرآن سے نکال دی گئی. لیکن لائق عمل تو آج بھی چونکہ حدیث میں موجود ہے, منسوخ نہیں. تو تلاوت منسوخ ہو گئی, حکم آج بھی جاری ہے. تو اس میں کیا ہے, نسخ التلاوت, قرآن سے تلاوت اور حکم جاری. سے بخاری کی روایت پڑھ لیں, اس میں پہلے یہ اس میں تھا بعد میں نکال دیا گیا. آخری وقت میں اللہ کہتے ہیں قرآن میں نہیں پڑھا لہٰذا صرف وہ 100 کوڑے والی پڑھی جاتی ہے لیکن عمل میں آج بھی. نسخ کیسے کیسے ہوتا ہے, پہلا نسخ الحکم و تلاوت, حکم بھی نہیں ہے, تلاوت بھی اپنی ہوتی قرآن میں, مطلب بالکل موجود ہے. دوسرا نسخ الحکم, حکم نہیں آج لیکن دون تلاوت, تلاوت آج بھی کی جاتی ہے قرآن میں. اور تیسرا ہے نسخ التلاوت, تلاوت ختم ہوئی اور دون الحکم لیکن حکم باقی ہے, مطلب قرآن سے وہ آیت نکل گئی لیکن آج وہ حدیث کے اندر وہ حکم آج بھی باقی ہے. تو یہ 3 اس کی جو درجہ بندی ہوتی ہے, اس کے کلاسیفیکیشن ہوتے ہیں. یہ چند باتیں تھی جو ہم نے ماشاءاللہ سورت کے تعلق سے وغیرہ اور ان کی نام جو ترتیب دیکھی اور خاص طور سے ناسخ اور منسوخ دیکھا. اس بات کو اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ لوگ بہت اختلاف کرتے ہیں ناسخ اور منسوخ کے باب میں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا بہت کم آیتیں جو منسوخ ہوئی, بہت زیادہ ہیں. آپ کو علم قرآن کی کتاب اٹھا لیں, انشاءاللہ آپ کو تفصیلات ذرا مل جائیں گی. انشاءاللہ جو اسی پر اپنی بات کو ختم کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی کتاب کا سمجھنا, پڑھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے. جب تک ہم زندہ رکھے اسلام اور ایمان کا زندہ رکھے, پھر بھی ہمارا خاتمہ ہو. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.